دس ہن سب کو سوکھا طریقہ دس جے نال تقوی سوکھا نصیب تھی تقوی نصیب تھی پوے تقوی مل پوے اللہ دا ڈر دل وچ پیدا تھی پوے خدا دا خوف دل وچ پیدا تھی پوے پرہیزگاری آوے مولا کریمہ سوکھا سوکھا کام دس اساں این جا کام دس جے نال سارا چیزاں اپنے حاصل کی اللہ سے فرمایا سوکھا کام دسے نا سوکھا طریقہ دسے نا اتقوا اللہ تقوی اختیار کرو ارادہ کر دینو تقوی اختیار کرنے اور نصیب کیویں تھی سی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچے لوگوں کے نال رل ونجو متقی بن ویسو سچے لوگوں کے نال رل ونجو سچے کون ہیں سچے وہ ہیں جڑے پرہیزگار متقی اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون جڑے لوگ سچے نو ہے پرہیزگار سچے دے کٹھے پرہیزگار دے کٹھے رل ونجو انہاں دے وچ پہ ونجو انہاں دے اجڑے چ رل ونجو انہیں دے ٹولے میں شامل تھی وجو انہیں دے جماعت اکی لوٹ کے پہ وجو جلے انہیں دے کٹھے رال ویسو متقین دے کٹھے رال ویسو سچے لوگیں دے کٹھے رال ویسو انہیں دا صدقہ تسیں متقی بن سو سبحان اللہ انہیں دا صدقہ تسیں سچے بن سو چنگے بن سو چنگے دے کٹھے رال ویسو چنگے بن سو یاد نہیں حضرت سے کیا فرمانے ہیں حضرت سے والد سے رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نا کہ بھئی ایک بندہ سنترے بھی جناب دا سنترے بھی جناب دا کیا دا ودا اچھے سنترے فقیر جو سوڑے پاہت ہے زمین دلے ہوش ہے فقیر کو پوچھنے میں وہ سنترے بھی جناب دا تیگو کیا تھی گئے ہے کسی سوچا نہیں بے بٹھا نہیں بے سمجھا نہیں بے سنیا نہیں بے آدھا کیا ودا وہ آدھا ودا اچھے سنگ ترے سمجھے ہو کچھ اچھے سنگ ترے جنہیں چنگی سنگت والے اتر گئے سبحان اچھے سنگ تر گئے چنگی سنگت والے تر گئے اللہ سیو کچھ فرمائے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچے لوگے نہ رل ونجو پرہیزگارے دے کٹھے رل ونجو رلو کی میں انہیں دے کولو جو بہو اے کولو نہ ونجو انہیں دے کولو جو بہو انہیں دے خلچاں کولن واسطے نہ بہو دل وچ بھوگ نہ ہومن اعتراض نہ ہومن کریں دے کیا ہیں پہندے کیویں ہیں کیا کریں نا اے نہ ہوئے بس دل وچ محبت ہوئے خلوص ہوئے اللہ کی رضا دی خاطر اکھی لوٹ کے انہیں دے ٹولے وچ پہ ونجو اکھی لوٹ کے پہ ونجو نہ ٹولے وچ رل ونجو اور جلے رل ویسو اللہ سی یہ طریقہ دشے جلے انہیں دے کٹھے رل ویسو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اللہ سی فرمائے سچے دے کٹھے رل ونجو رلن کا مطلب ہے نہیں کہ ہاتھ دے کے بس ساری زندگی والا ملے ہی نہ سال ایک دفعہ مل گیا مہینے میں ایک دفعہ ملا نہیں یہ طریقہ نہیں طریقہ یہ ہے کہ انہیں دے کٹھے رل ونجو انہیں میں پہ ونجو انہیں دے ٹولے میں شامل تھی ونجو جرلے نظروں انہیں دے کٹھے نظروں بے شک اپنی ضروریات پوری کرو اپنے کام بھی پورے کرو لیکن جرلے فرصت ملے فوراً بھج کے انہیں دے کٹھے رہو اور محبت نال خلوص نال صرف ون باؤ انہیں دی صحبت اللہ سے اثر رکھ چھوڑے کہ انہیں دی صحبت باسو متقی بن سو پرہیزگار بن سو سچے بن سو اور جنہیں سچے دل نال سچی محبت نال جنہیں لوگ رلین فقیروں سچے بن گئے متقی پرہیزگار بن گئے محبت نال شامل تھیں اور محبت عقیدت نال ٹولے وچ رلین اللہ سے انہاں دے کٹھے رلا چھوڑے رلوں کی میں ان کا طریقہ کاری علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ دا ایک تفسیر ہمیشہ فقیر عرض کرے دا رہتے آپ فرمائیں گے خالتو ہوں رلن دا مطلب ہے انہیں دے کٹھے گھول مل ونجو کیچے کھلو ملو حتی تکونو مثلہم ایچے رلو ہنائے یعنی کار نظرم پائے سبحان اللہ حتی تکونو مثلہم حتی کہ ہنائے یعنی کار تھی ونجو تو ہنائے یعنی کار نظران پائے ونجو انہیں سچے لوگے دے کٹھے باؤ جیویں انہیں دی شکل ہے وہ شکل بناؤ سچے لوگے دے کٹھے باؤ جیویں انہیں دا لباس ہو وہ لباس اختیار کرو سچے لوگے دے کٹھے باؤ جیویں انہیں دے اخلاق ہو وہ اخلاق بناؤ جیویں انہیں دا طور طریقہ ہے نماز دا طریقہ روزے دا طریقہ تہجد دا طریقہ جو انہیں دا طور طریقہ ہے انہیں دے کٹھے رہنا انہیں علی کار نظران پائے اور جیرے رلیت فقیروں نظر دے ہن انہیں علی کار وہ نظر دے ہاں
ہمیشہ فقیر عرض کرے دارا فقیروں جڑے ویلے ہجرت کر کے پہلے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچن ہجرت صرف 2 شخصیتاں ہیں 2 شخصیتاں ہیں سبب تے آمن 2 شخصیتاں ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے یا صدیق اکبر یہ 2 شخصیتاں ہیں جنہیں ہجرت کی کلا سفر کیتے 2 بنی جنہیں مدینہ طیبہ پہنچن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہیں اور حضرت صدیق اکبر حضور کو 9 سال چھوٹے بھی ہیں عمر بھی گھٹ ہے میرے آقا کی عمر بھی ود ہے لیکن ان باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داڑھی کے وال مبارک سفید زیادہ ہیں میرے آقا کی داڑھی مبارک کے وال سفید گھٹ بلکہ ہم بھی کہنا آخر عمر چند وال وہ بھی محدثین لکھے کہ وی وال ہیں یا انوی وال ہیں میرے آقا کی داڑھی مبارک کے چٹیا 63 سال کی عمر ہے صرف انوی وال صرف وی وال میرے آقا کی داڑھی مبارک کی سفید 12 صدیق اکبر بظاہر داڑھی سفید زیادہ ہونے کی وجہ کروں وڈے لگتے ہیں اور لوگ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہے حضور علیہ السلام بنالی تے صدیق اور حضور دی خاطر کے دور تھکے ہوئے آپ جو سلام کرے سن لوگ ملن پائے ویسی مزید تھک ویسن حضور کو ملحا لیتے سلام آپ شروع کر لیتے لیکن جنہی تھکاوٹ تھی میں کتھی میں میرے آقا بنا تھی سلام کرنے رہ گئے جنہیں میرے دھوپ آئیے حالانکہ میرے آقا جو تو دھوپ تے اندھی کہنا ہے میرے آقا دی شان یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دھوپ تے وجن ہاں رب سایہ کرنا دھوپ تھی نہیں نہ ہے میرے آقا دی جرلے چھان رہا دی ہے تے پچھاواں بڑھنا ہی نہ ہا میرے آقا دی سایہ بڑھنا ہی نہ ہا میرے آقا دی دھوپ تے وجن ہاں تے سایہ دی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ہمشیرہ جنہیں میرے حضور کو چاہ کے ویدی ہے بکرہ چھڑے دی ہے ول آ کے اممہ کو حال ہی ہو دیتی ہے اممہ میرے مکی بھرا دی شان یہ عجیب ہے جنہیں میں چاہ کے ویدی ہے دھوپ تے ٹورا دھوپ نہیں اندھی میرے مکی بھرا دے اللہ عبادت بھیج دے سایہ کر یا پکھی آوے میں پکھی اور حضور علیہ السلام کو سایہ کر صدیق اکبر صفی خاطر چادر تانگے میرے آقا دے ہوتے تاکہ لوگ کو پتہ لگے کہ جب اسلام کرنے رہے گے یہ غلام ہے اور جب تشریف فرما ہے یہ آقا ہے سبحان اور آقا علیہ السلام بیٹھے ہونا صحابہ دے کٹھے آقا علیہ السلام نہ جانا والا بندہ پہلی دفعہ جرا پلانا آگے وہ کو پوچھنا بندہ لوگیں کو پوچھنا بندہ کہ تمہارے بچوں اللہ دا نبی کہہ رہا ہے اللہ دا نبی کہہ رہا ہے کیوں پوچھنا کیوں بندہ صدیق کی شکل دیکھو ہاں آمنا دلال نہ عمر کی شکل دیکھو ہاں آمنا دلال نہ عثمان غنی دی 4 ڈھال دیکھو ہاں پیارے آقا دے 4 ڈھال نہ مولا کائنات کا چہرہ دیکھو ہاں ہمیں لگتا آمنا دلال نہ چہرہ سارے صحابہ ابو ذر بیٹھا ہوئے ہاں مقداد بیٹھا ہوئے ہاں جیرا غلام بیٹھا ابو ہریرہ ہویا بلال ہویا جیرا غلام بیٹھا ہویا وہ شکلہ اپنے حضور دی شکلہ والا بنا لباس حضور دے لباس والا آقا علیہ السلام نال انہیں نے کار اٹھائے بیٹھا انہیں نے اسل بنے بیٹھا پیچھے جیرے دیکھیا حضور دا نور نظر تھا صدیق دے چہرے وچ آمنا دے لال دا نور عمر دے چہرے وچ آمنا دے لال دا نور ذوالنورین دے چہرے وچ آمنا دے لال دا نور مولا کائنات دے چہرے وچ آمنا دے لال دا نور ہر ایک کے حضور دا نور نظر تھا وہ کو پوچھنا بندہ سارے تے نور والے بیٹھے ہو تو آلے نور نہ سردار کے رہا نور سبحان سردار کے رہا نور ہے بچے آقا علیہ السلام نے اشارہ کرنے فکرو یہ صرف آمنہ دے لال نشان نہیں میرے آقا دے ہر غلام نشان ہی آئے آقا دے دور کروں گھن کے قیامت تک ایویں ہونے جتنا بھی اولیاء اللہ بیٹھے ہیں اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں سادہ لباس سادہ انہیں دا زندگیاں جتا بیٹھے ہوئے نا غلام دے نال بیٹھے ہوئے نا پتہ نہ لگ رہا کہ آقا کے رہے تھے غلام کے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ زندگی فکرو سارے فقیر پیچھے بیٹھے ہوئے دی زندگی میں ہے سادہ ہے مرید نے کٹھے بیٹھے ہوئے نا پتہ نہ لگ رہا کہ جو پیر کے رہے تھے مرید پوچھنا بندہ نویں بندے کو کہ تھوڑا پیر کے رہے پوچھنا بندہ حتیٰ تکونو مثلہ ایجے رونے نال رلو ختمت تھی وہ ایجے نال ایجا انہیں نے ٹولے میں شامل تھی وہ جو حتیٰ تکونو مثلہ ہونا یعنی کر نظران میں ہونا یعنی کر تھی وہ جو توڑی چال ہوئی توڑی ڈھال ہوئی توڑا علامہ ہوئی
بولن ہوئے تواڈی شکل ہوئے تواڈا لباس ہوئے تواڈے اخلاق ہوئے جے کو جو ملنے کوئی جو ملنے پتہ لگے کہ یہ فقیر ہے وہ فقیر دا عکس آیا انہاں نمونہ آیا پائے حتیٰ تکونوا مثلہم علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے یہ چھے رلو کہ گناہ ادھکار تھی وجہ تسی اللہ کریم سب کو رلہ کی توفیق عطا فرمائے اللہ سے سب کو رلہ کی توفیق جنہیں رل سو اللہ پہ بڑھا لے اے اللہ سے راز رکھے فقیرو صحبت جراز رکھے میرے آقا علیہ السلام فرمائے الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدہ الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدہ میرے آقا علیہ السلام فرمائے اگر جنہ سنگتی نہ ملے جنہ دوست نہ ملے برے سنگتی دے کٹھے نہ وہی کلہ پیار کلہ والمائی برے دے کٹھے نہ وہی میرے آقا مثالہ نہیں تھے مثال لے کے سمجھیں گے قربان میں جاؤ حضور علیہ السلام کی ذات تو آپ اپنی امت کو نکڑے مثالہ دے کے بڑے بڑے مسائل سمجھا گئے میرے آقا فرمایا اگر لوہار کنو منجو داتری نہ ہی نہ دباؤ دے کلو کم کوئی نہ کراؤ لیکن جلے اندے کلو وال باسو اندے کپڑے جو کالے ہو سن اندے بٹھی میں جو دھوں نکلدا پیا ہو سی جلے تساں بلا اٹھ سو اتھو توالے کپڑے میں جو دھوں دی بو ہو سی توالے کپڑے دو تبھی دھوں دا رنگ لگا کھڑا ہو سی پتہ لگ سی کہ کئی لوہار کو اچھاڑ دے اور فرمائے نے کچھ مثال دیتے ہیں فرمائے نے اگر عطر فروش کرو بیسو خوشبو بیچن والی دکان تے بیسو خوشبو نہ کھینو لیکن ان کی دکان تے صرف دے کٹھے وانج باہو جلے اٹھ سو تو لے کپڑے کو خوشبو ہو سی حالانکہ تو سے خوشبو گھنٹی کہے نہیں اون تو آپ کو خوشبو لئی کہے نہیں نہ لئیے سے نہ مفت لیتی سے نہ تو سے مول گیتی ہے صرف انہیں کٹھے وال بیٹھے ہو جلے اٹھیں گے اوسو تو لے کپڑے کو خوشبو ہو سی یار خوشبو ظاہری خوشبو بیچن والے دا اگر ایک کمال ہے ظاہری خوشبو بیچن والے دا ایک کمال ہے کہ انہیں کٹھے بہانا کپڑے میں جو خوشبو ہے یار عشق والا عطر جے کولو ہے محبت والا عطر جے کولو ہے آمنہ دلال دی سنت دی پیروی والا عطر جے کولو ہے جلے انہیں کٹھے باٹھ پاسوں ولا اٹھ سو عشق دی خوشبو ہوندی پئی ہو سی محبت دی خوشبو ہوندی پئی ہو سی کپڑے سنت دی پیروی دی خوشبو ہوندی پئی ہو سی لیکن بہو اومج میں اندے کولو بچ پاتے ہیں کہ وہ بری صحبت باسو برا کم نہ ہی کروں لیکن جنہیں اٹھی کہ اس برے سمتی کروں یہ رہا ایک سیاسی بھائی یہ تو فلانے نشئی کو لو بیٹھا تھا فلانے پھگئی کو لو بیٹھا فلانے شرابی کو لو بیٹھا یہ کچھ نہیں ملامتے تھی سو لیکن اگر جنہیں آدمی کو لو بیٹھ کے اسو نیک بندے کو لو مجھ باسو اللہ والے کو لو مجھ باسو محبت والے کو لو مجھ باسو عشق والے کو لو مجھ باسو جنہیں برے ہو سو جلے اٹھی کے اوسوں برا آکھن والے آدھے کھڑے ہو سنی یار یہ ہون برا نہیں ہے تو فلانے چنگے بندے دے کٹے کٹا اکثر نہ اکثر یہ فلانے نیک بندے دے کرو اٹھا ہم یار صرف بندے نہ اکثر خدا اکھ میں نہ کھڑا ہو سی اللہ تعالیٰ دی ذات اکھ میں نہیں کھڑی ہو سی اکرام اللہ ہو یار جی میں سب کو دوست پیارے لگتے ہیں رب کو بھی اپنے دوست پیارے لگتے ہیں سب کو اپنے سجن میں میٹھے لگتے ہیں رب کو بھی اپنے سجن میٹھے لگتے ہیں اگر سارے دوست نال کوئی محبت رکھن پائے وجے جیچا بھی ہوئے برا بھی ہوئے سارے دوست کٹھے مان پائے وجے اسانے یار جیچا ہے لیکن میرے یار نال دوستی ہے میرے دوست نال دوستی ہے میں نہیں ادا برائی کو کیونکہ میرے یار دے کٹھے باندھے یار سارے یار دے کٹھے بھائی جیچا برا ہوئے اساں انہیں عزت دا خیال کرنے ہیں جیچے کرتے ہو سو یہ اللہ دے یار دے کٹھے من پاسو اللہ دے ولی دے کٹھے من پاسو اللہ دے دوست دے کٹھے من پاسو اللہ ہی فرمائے سوائے جی جا آیا تے میرے یار دے کٹھے بیٹھا سبحان آیا تے میرے دوست دے کٹھے بیٹھا آیا تے میرے عاشق دے کٹھے بیٹھا میرے محبوب بھی محبت رکھن والے دے کٹھے آیا بیٹھا جنہیں اٹھ کے ویسو رب بھی گوارا نہ کرے سی چاہے برا بولتے میرے یار کو اٹھا میں دے برا نہ آکھائے برا نہ آکھائے اللہ سی برے دی فرشتی چو کٹ کے اپنے پیارے بندے اپنے دوست اپنے یار دی برکت دینا اکرام لہم انہیں اکرام ہے اللہ کو جنتے دی فرشتے چھ لیک چھوڑے دے سبحان اللہ جنتے دی فرشتے چھ لیک چھوڑے دے جرہ آگے فقیرو جرہ آگے اللہ دے ولی دی صحبت چھ آگے ایک دفعہ پہنچ گئے اصل اپنے شیخ کا کمال مٹھی بیٹھے ہیں یار جرہ ایک دفعہ آگئے وہ خالی نہیں گیا خالی نہیں گیا فقیر آئے انہیں مچھا ان کو اپنا دادا کھن کیا
دادا گھر پیو کو آنکھ ہم پوتر کا مچھا منہ نکالے پیو کو دادے کو آنکھ اپنے پوتر کا مچھا منہ نکالے لیکن اللہ والے کا کمال ہے کہ اللہ والے فرما دے میں نا اگو چون کر کوئی نہ سکتا لیکن وہ بندہ جلے آئے حضرت سے فرمائے پہلے مچھا منہ سو پیچھے سلوات رکھ سو اٹھی بدرو نوجوانا مچھے آنا تر دادا سرنا آبا کچھ نہیں آتے تک نہیں مچھا منہ دے سلوات رکھوا گوری نہیں سوئی ساری زندگی نہیں ویا لیکن ایک دفعہ چونکہ آیا ہاں دروازے ایک دفعہ آ گیا ہاں اللہ والے دے سامنے نگاہ میں آگے فقیروں مران کروں پہلے مچھائی منین سی داڑھی رکھی ہے حضرت ہاتھ بھی نہیں تیس خاتمہ بالایمان بھی کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ خاتمہ بالایمان بھی کہتے حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام فرمائے کہ دوسری کو دوزخ تو کتی میں دیو سے اللہ کریم فرمائے سی میں یہ بولے پچھو ہاں کہیں میرے یار نال یاری ہس کہیں میرے دوست نال دوستی لائی ہس فرشتے پوچھیں یار اللہ دے کی دوست نال دوستی لائی ہا میں کہیں دوست کو نہیں جانتا میری یاری کہیں نہ کہنا میری یاری کہنا اچھا اللہ سے فرمائے سی انہوں کو پوچھو میرے یار نال یاری کا نہ لائی ہا کہیں میرے کہیں یار کو کیا ہمیں کہیں میرے یار کی زیارت کی تھی ہم کہیں میرے یار کی صحبت بیٹھا ہمیں تو جواب دے سی مولا کہ وہ میں کہیں بھی صحبت قائم بیٹھا میں کہیں بھی زیارت نہیں میں کہیں تو قائم نہیں گیا اللہ فرمائے سی اچھا کہیں میرے یار نہ جان دے نہ نہیں کہ میرے یار کہیں میرے یار دے گھر دے دروازے کو کہ نہیں گزریا ہوں اگر وہ جواب چلے سی مولا تیرے فلانے دوست میں کو نہ آندے میں نہ سنی ودا ہمیں کیا کریں نہ ہم یا آکسی مولا کریمہ تیرے فلانے یار دے ترک نو گزریا ہمیں میں اٹھا نہ ہوتی صحبت جنا بیٹھا صرف انہیں گھر دے دروازے کو گزریا مولا کریم فرمے سی فرشتے ہو ان دوزخی کو دوزخ سنانو یہ کو جنت تو کھین منجو میرے یار کا نام دے جان دے سبحان اللہ میرے کہیں یار کا نام دے جان دے میرے کہیں یار دے دروازے کو تے گزر گئے اللہ کریم اپنے دوست کا اتنا اکرام فرمے سی اتنا اکرام فرمے سی کہ انہیں دروازے تو لنگھن والے کو دوزہ کہتے نہ جانے اور اپنے یار دے نام کو جانن والا جرا نام کو جاندا ہو سی کو دوزہ ہے کہ نہ جانے سی کو جنت دکھوے سی یار جنہیں دے نام وچ برکت ہے جنہیں دے در تو گزرن دی برکت ہے انہیں دے یار یہ چھپان دی کیا کمال انہیں دے صحبت جامن دی کیا کمال اللہ کیا اکرام فرمے سی جرا انہیں دی غلامی ہے جان انہیں دے ہاتھ دے سی انہیں دے فرمان دے چل سی اور انہیں دے حکم دے مطابق زندگی کو ڈھال گھن سی اللہ انہیں دا کتنا اکرام فرمے سی فقیر دا ہمیشہ آدھارا دے فقیرو ولی بنام تے سارے واسطے چ نہیں ولی بنام سارے واسطے چ نہیں لیکن ولی نال یاری لون تے سارے واسطے چ کہ اللہ دے ولی نال دوستی کر سکتے ہیں دوستی چ کروں فقیرو یا دوستی کم آوے سی یا دوستی کم آوے سی اور یا اللہ دی یاری کم آوے سی اللہ 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 اور قیامت علیہ جہاں یہ اللہ والے جنہیں نال دوستی رہ سو کل ہے ناوے سے جنت کل ہے ناوے سے جنہیں ہاتھ دے سی انہیں گناہ پھینک کے دے سی میرے آقا علیہ السلام دا فرمان مبارک ہے حدیث پاک ہے میرے آقا فرمائے کہ ہاتھ دے من والے جنہیں پہلا ہاتھ دے من والا ہو سی وہ بھی ہاتھ ہو سی آخری ہاتھ دے من والا یہ سارے کو ہاتھ پاک ہے جنت اللہ والے گھنی گئے جنت گھنی گئے ہو سکے کہ اللہ کریم عنایت جاری نصیب فرمائیے اللہ ہمیشہ جاری نصیب فرمائے جوڑی رکھے استقامت کی تو آتے مانگتے رہے بندہ اللہ کو درخواست کرنے دے رہے مولا چنگے ٹولے میں رلائی رکھی کہ یاد رکھو کامیاب ٹولہ اللہ والے رہے کامیاب جماعت اولیاء اللہ بھی ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون رب فرماتا ہے میرے یار بن گئے جنہیں کو یار بنا کے دے اساں اپنے یار کو عزت دے نہیں سکتے اللہ کے اپنے یار کو عزت دے اللہ نے فرمایا جنہیں کو یار بنا کے دے جنہیں میرے دوست بن گئے لا خوف علیہم انہیں کو کوئی خوف نہ ہو سی ولا هم یحزنون نہ حزن ہو سی نہ خوف ہو سی حزن اور خوف میں کیا فرق ہے خوف ہوندے اپنا اور حزن ہوندے بیدا گویا اللہ سی فرمایا میرے جڑے یار ہیں انہیں کو نہ اپنا ڈر ہو سی نہ اپنے کٹھے بہن والے نہ ڈر سی سبحان آپ بھی کامیاب کٹھے بہن والے بھی کامیاب آپ پر فقیری تھے بیٹھے تھے آج فقیر
اپنے شیخ کی گل سنے دے وعدے بزرگ فرمائے ہیں جڑا بندہ کہیں کامل دے ہاتھ لے سی کامل دے ہاتھ لے سی وہ کامل وہ ہاتھ دیوڑ والے نہ 7 نسلہ بخشے سی کتنا نسلہ بخشے سی 7 نسلہ اونجا بخشے سی جڑا ہاتھ لے سی اور اللہ کا کامل ولی اپنا 70 نسلہ بخشے سی کہ اگر یہ بات پہ غور کرو ایمان والا کو 25 تیرا دوزخ ہے سارے ایمان والے کوئی نہ کوئی تعلق نہ اللہ والے نہ ضرور تعلق ہو سکتا کوئی اللہ والے دے خاندان نہ ہو سکتا کوئی اللہ والے دے ہاتھ چاہت نہیں تھی ودا ہو سکتا کوئی ان دے ہاتھ نہیں تھی ودا ہو سکتا کتنے لوگ ہو سکتے کہ اللہ کے بہانے بڑھا چھوڑے سارے فکرو سارے نمازہ نیٹھا پائیں سارے روزے نیٹھے نمازہ پڑھنے فرض ہیں کھلا لگ سن ورنہ جتیا لگ سن حضرت صاحب حدیث پاک بیان نہ فرمائیں آپ فرمائیں فکرو ایک نماز کہ جان بوجھ کے چکائی گی بغیر عذر دے نماز نہیں سی پڑھی جان بوجھ کے ایک نماز چکائی ہے 80 ٹوبی دوزخ دی ویسے ایک ٹوبی 80 سال کی تازہ تے لو ایک نماز چھوڑا کی سزا ہے ایک نماز جان بوجھ کے جرانا پڑ سی جان بوجھ کے بغیر عذر تے ایک کرنا نماز واسطے کوئی عذر کہے روزہ عذر نہ معاف تھی میں نہ رکھ دے لیکن نماز نہیں معاف تھی نماز پڑھنی ہے لیکن بلا عذر جرا بندہ ایک نماز جان بچ کے چھوڑنے سی 80 ٹوبی دوزخ دی اور ایک ٹوبی 80 سال معافی نے بھی حدث اور شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کتب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے آپ فرمائیں اللہ 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 الحمدللہ الذی جعل الثورا ولا حمارا ڈاند آدھے شکر ہے اللہ سیاں میں کو ڈاند بڑھائی میں کو گدہ نہیں بڑھائی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سی فرمائے حدیث پاک نقل کرنے کہ ڈاند آدھے جعل الثورا ولا حمارا میں کو ڈاند بڑھائی میں کو گدہ نہیں بڑھائی اور گدہ آدھے الحمدللہ الذی جعل الحمارا ولا کلبا اللہ سیاں شکر ہے تیری ذات تو میں کو گدہ بڑھائی کتا نہیں بڑھائی اور کتا آدھے الحمدللہ الذی جعل کلبا ولا خنزیرا اللہ سیاں شکر ہے تیری ذات تو میں کو کتا بڑھائی خنزیر نہیں بڑھائی اور خنزیر آدھے الحمدللہ الذی جعل الخنزیرا ولا تارک الصلاۃ خنزیر آدھے مولا شکر ہے تیری ذات تو میں کو خنزیر بڑھائی بے نماز نہیں بڑھائی معافی دے بے نماز معافی دے تیرے خرج ہومن سارے بے نماز ولا امید اے رکھوں کہ خرج برکتہ ہو امید اے رکھوں کہ مالج برکت ہوگی بچے میں برکت ہوئے بچے فرما بردار بنے جنہیں سارے بے نماز دے ہاتھ دی روٹی کھوسن پلیت عورت دے ہاتھ دی روٹی کھوسن جنہیں بے نماز ہے وہ پاک نہیں رہ سکتی بے نماز عورت پاک نہیں رہ سکتی نہ انہیں ہاتھ پاک ہے نہ کپڑے پاک ہے پاک وہ ہر راسی جنہیں نماز پڑھ دی وہ پاک راسی انہیں ہاتھ ہی پاک ہو سکتے انہیں کپڑے ہی پاک ہو سکتے بے نماز دے ہاتھ دی کھامن والا فکرو کتھا ہو پتر اممہ دی قدر کرے کتھا ہو پتر ابے دی قدر کرے قدر او کرے سی جرا نمازی اممہ دے ہاتھ کرو روٹی کھانی کھڑا ہو سی ذکر کرن والی اممہ دے ہاتھ کرو روٹی کھانی کھڑا ہو سی ذکر کرن والا نماز پڑھن والا ابے دا نطفہ ہو سی فکرو ابے دی قدر کرے سی اممہ دی قدر کرے سی نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنے حج فرض حج کرنے زکات فرض زکات دیونی ہے لیکن فکرو ان دے کم دے نال کہ اللہ دے نیک بندے دی صحبت وچ رہ وسوں کامل دی صحبت وچ اوندے میں رہ وسوں فکرو او آون ونجا نہیں سکو کام دے نال سبحان اللہ جڑے رستے دے قدم حسن او کام دے پہنچ مشہور واقعہ ہمیشہ فقیر بھی عرض کرے نہ رہے کتنی قتل کی دی ودا پہلے 92 پیچھے 100 پورے کی حاضر بنی اسرائیل واقعہ بنی اسرائیل دا ہے بنی اسرائیل دا آدمی جرا 100 قتل کی دی ودا اوکو جرے ویلے رہنمائی تھی اللہ والے دو ملا پہ اللہ والے کون ہے بنی اسرائیل دے ولی ہیں بنی اسرائیل دے ولی ہیں اللہ والے دو ٹر پائے اجا رستے چ ودا توبہ کہیں سی کی تھی وسطی تک پہنچا کہیں انہیں دے ہاتھ کہیں سی دیتا نماز شروع کہیں سی کی تھی تہجد شروع کہیں سی کی تھی ذکر شروع کہیں سی کی تھا اجا رستے چ وتے توڑ پہنچا کہیں ولی نشانے ہیں ویندہ جو پیا اللہ سی انہیں دے اکرام ہے جنہیں دو ویندہ پیا انہیں دی عزت ہے
مولا کریم فرمائے ہن تو دوزخ دے نال ہے تو ہن جنت دے نال ہے. دوزخ والا فرشتہ ہی آ گئے روح کٹھن واسطے, جنت والا فرشتہ بھی آ گئے, رحمت والا بھی آ گئے, عذاب والا بھی آ گئے. اللہ سے فرمائے بے فرشتے کو یہ فیصلہ چا کرو زمین کو چا کچھو, زمین کو کچھو جلے کچھی میں حقیقت اے ہے جرا سفر کی تھی ودا تھوڑا ہا جرا رہدا ہا زیادہ ہا. ادو اللہ کچھڑ دا حکم دیتے ادو زمین کو حکم دیتے تقربی وہ جری زیادہ ہے. اللہ سے فرمائے کول ہو کیا جری کول ہو ای کو فرمائے تباعدی تو پرے تھی من ای کو ودا چھوڑے تے ان کو سگاڑ چھوڑے. صرف ایک اٹھ دا فرق پائے, ایک اٹھ دا فرق جری فاصلہ رہدا ہا وہ ایک اٹھ تھوڑا جرا کیتی ودا ایک اٹھ زیادہ ہا. رب فرمائے رحمت علیہ فرشتے اے تے بنی اسرائیل دے ولی دی شان ہے وے, بنی اسرائیل دے ولی دی شان ہے. تم میں اگر یاری لے سو بنی اسرائیل دے نبی نہیں اے ولی نہیں, امام الانبیاء دے امت دے ولی ہیں. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے امت دے ولی دی شان ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میرے آقا فرمائے میری امت دے ولی دی شان ہے جی میں بنی اسرائیل دے نبی دی شان ہے. اللہ میری امت دے ولی دی شان بنا. سبحان اللہ. آپ ہوتے ولی ہم بنی اسرائیل دے انہیں نشان اگر یہ ہے کہ ویدہ پیا اللہ سے کو دوست کے چکر کے جنتی بنا چھوڑے جنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے امت دے ولی کو میں نہ پڑھا کہ روح دے قدم قدم دوتے کہ میرا ٹھردا ٹھرسی نہ ٹھرسی کہ میرے یار تو قدم بھرے نہ میں دے, میرے دوست تو میں نہ پائے, میرے پیارے تو میں نہ پائے, میرے قریبی تو میں نہ پائے, میرے ولی تو میں نہ پائے, انہیں ایک قدم دوتے. اور ہمیشہ فقیر عرض کرنے فقیر لکھنے جنہیں آخری ٹائم آئے سے حضرت قریش صاحب رحمت اللہ علیہ فقیر نہیں ہے, مسکین پور شریف علیہ بزرگ دی مرید نہیں ہے. جنہیں آخری ٹائم آئے کچھ نے سنا حال فقیر نہیں کیا تھی نہ پائے اگر تیری قریشی صاحب تو پیدل ٹور کے ویدے ہاں سے رستے وچ چھالے پائے ویدے ہاں پیرے دوتے وہ چھالے کم مندے پائے. اجا موئی کہے نہیں پہلے چھالے کم مندے پائے جنہیں مرسی والا چھالے کی میں کم ہو فلا کیا اللہ تعالی رحمت لے سی جنہیں اللہ نے ولی تو ویندے ہوئے پیرے دوتے چھالے پومن گنڈے لگیں زخم تھیویں رستے میں تھکاوٹ تھیویں بک دا احساس تھیویں ترہ دا احساس تھیویں فکرو اس سارا چیزاں اللہ رب العزت کیا کرے سی انہیں نا فیدہ نصیب فرمے سی انہیں دے صدقے بخشش تھی نہیں بھی ہو سی. یار قربانی کرن والے دا اگر قربانی دے وال تولے میں سن, قربانی دے سب تولے میں سن, قربانی دے لے دے جرا یا ہے فکرو گوبر ہے اور تولیا ویسی پیشاب تولیا ویسی. یہ تو قربانی دی صرف ایک اللہ دے نیک بندے نال کلمہ پڑھن والے نال نسبت تھی گی تو انہیں گوبر ہی تلی نہ پائے. اور سارے قربانی کرن والے ولی تو نہیں ہونے, سارے ولی تو نہیں ہونے نا, صرف کلمہ پڑھن والے ہیں. ان کلمہ پڑھن والے نال نسبت تھی ان کی ہر شے قیمتی بن گئی تے جڑا اللہ نے یار نال تعلق رکھ سی ان کی ہر شے قیمتی بن سی نہ بن سی. اللہ اکبر. پھر اللہ سے سب نسخہ ہی ہونے سے کہ نیک بنا چاہتے ہوتے سوکھا طریقہ ہے نیک کی صحبت ہے, نیک کی صحبت بن دو قیامت علیہ جہاں سوائے عرش دی چھان دے کوئی چھان نہ ہو سی, دھوپ ہو سی کوئی چھان نہ ہو سی, صرف عرش دی چھان ہو سی. اتھا دھوپ لگے دروک کے کہیں دے چھپر تلے ون باندھے ہیں, کہیں دے درخت تلے ون باندھے ہیں, لوگ وینے ہیں دھوپ کو بچ وینے ہیں. اتھا درکن کہنا ہو سی, درخت کہنا ہو سی, کہیں دے چھپرے مپرے کہنا ہو سن, کہیں دے مکان کوٹھے کہنا ہو سن, کہیں دے بیٹھا کہنا ہو سی. صرف رب دا سایہ, رب دے عرش دا سایہ ہو سی, چھاؤں ہو سی. اتھا رب جے کچھ چاسی ملے سی, جے کچھ چاسی ملے سی. کئی بندے اچھے ہیں جنہیں کو اللہ سے ملے سی, انہیں میں چون ایک بندہ ہو ہے کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ و تفرقا علیہ. میرے آقا فرمائے دو بندے جنہیں آپس پیار کرنے صرف پیار کرنے رب دی رضا دی خاطر, رب دی رضا دی خاطر پیار کرنے, کٹھے تھینے رب دی رضا دی خاطر, جدا تھینے بھی رب دی رضا دی خاطر. ایک دوجہ کو مل دن بھی اللہ کو خوش کرنے واسطے, اگر ایک دوجہ کو پرے تھینے تامی اللہ کو خوش کرنے واسطے. میرے آقا فرمائے جرے اللہ دی رضا دی خاطر, اللہ تعالیٰ دے محبوب دی رضا دی خاطر آپس محبت رکھ دین, اللہ انہیں کو عرش دی چھان تلے والا ملے سی. رب میزبان ہو سی, رب دے میزبان چھان تلے دسترخوان میں چھپیا ہو سی, دسترخوان میں چھپیا ہو سی. اور میزبان مہمان کو یعنی روٹی دے نہ رہا دے, خدمت کرے نہ رہا دے,
وہ مہمان کو دیکھ کے نہیں کرے رہا تھا، اپنی عزت کو دیکھ کے کرنا رہا تھا۔ غریب ہے بندہ، اگر میزبان غریب ہے جی جایا بیٹھو اپنی غریب بھی پیش کرے سی بندہ جی جایا بیٹھو۔ اگر امیر ہے تو جرا امیرانہ کھانا بنائی پائے، چاہے غریب آئے بیٹھو وہ امیرانہ کھانا دے سی۔ انہیں نا میزبان مہمان کی حیثیت کو دیکھ کے مہمانی نہیں کرے نہ رہا تھا، میزبان اپنی حیثیت کو دیکھ کے مہمانی کرے نہ رہا تھے۔ یار آج تی چھان چلے جنہیں میرا رب دسترخوان بچھائی بیٹھا ہو سی، جنہیں لوگوں کو مہمان بنائی بیٹھا ہو سی، انہیں مہمانے دی حیثیت کو دیکھ کے رب انہیں دی مہمانی نہ کرے سی، اپنی شان کو دیکھ کے مہمانی کرنا، اپنی حیثیت اور اپنی عظمت کو دیکھ کے اللہ سے انہیں دی مہمانی کرنا بیٹھا ہو سی۔ اللہ اکبر کہ یہ خوش نصیب ہو سن جنہیں وہ چھان تلے گئے بیٹھے ہو سن، اللہ بھی سب کو نصیب فرماوے چاہیے۔ یار یہ عام بندے آپس سے رب دی رضا دی خاطر محبت رکھیں، اللہ کو اوہے اتنے مٹھے لگ دیں، رب انہیں کو دھوکتے نہ سواندے سی، اپنی عرض دی چھان تلے بلا ملے سی، رب میزبان ہو سی، کو مہمان بنائی بیٹھو ہو سی۔ یہ عام محبت رکھن والے یار جنہیں اللہ دے یار نال پیار کرے سو، اللہ دے دوست نال پیار کرے سو، اللہ دے ولی نال پیار کرے سو، رب ولا شان کے جی عطا فرمے سی، کہ جی شان عطا فرمے سی۔ رب موت پانے کے دے جے لوگوں کو، لیکن شانہ پہلے نکلے دا، شانہ پہلے نکلے دا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالی غالب انہوں نے واقعہ بغداد دے رہن والے ہیں، بغداد دے رہن والے، بغداد والے فتوے لائن کٹ چھوڑے نے، وٹے مارے، ذوالنون مصری وٹے مارے نے۔ یار تو میں کیلی شے ہیں، اگر اللہ کا نام کھنان پائے ویسو لوگ وٹے مارے، ذوالنون مصری کو وٹے لگے، جنید بغدادی کو وٹے مارے، اللہ دے ولیے کو دھکے لیتے نے، اسا کون؟ بارہ ذوالنون مصری کو وٹے مار، بغداد دے شاری کو تڑھا چھوڑے، شاری تڑھا چھوڑے، جنگل انڈیا اللہ نہ کرے نہ پائے، اللہ دی رضا دی خاطر اتھائی وہ کام آؤ، اتھائی وہ کام ہے، اتھائی مثال تھی، مثال تھی کہ ذوالنون مصری دا دنیا تو رخصت ہے، جنہیں میرے جنازہ چاہتی اندے ہن، تھوپ دا ٹائم ہا، اور دھوپ وسطی کھڑی گرمی ہے، لیکن ذوالنون مصری دا جنہیں جنازہ چاہتے ہیں، اللہ کریم پکھی بھیج دیتے جنہیں ذوالنون مصری دا جنازہ ہوتے چھان کی، سبحان اللہ، چھان کی تھی ودے ہم، رب بادل بھیجے ہاں، تو لوگ آکھنا جھڑتے بڑھتا رہنے ہمیشہ، یہ ہے نا سی، جھڑتے بڑھتے رہنے، یہ تو ہمیشہ بڑھتے رہنے، ایک کوئی کمال نہیں، اللہ جھاڑ نہیں بھیجا، اللہ پکھی بھیجن، ویو میرا ذوالنون دا جنازہ آندہ پہ، دھوپ نہ لگے، ذوالنون دا جنازہ دوتے چھان کرو، دکھانا انہیں لوگوں کو جنہیں وٹے مارن والے ہیں، پر تُساں تے وٹے مارن گئے تھے، میں کو پتہ ہے ذوالنون آپ کو کتنا یار ہے، محبت کتنا ہے تو میری یاری کے چیئے ذوالنون مصری، اللہ دنیا تو بنجان کرو پہلے دکھا دینا رہا، پہلے دکھا دینا رہا۔ حضرت غریب نواز حضرت خواجہ عبدالعزیز سے رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ واسعہ کہ پہلے سنے گا نا دے غالبان، آپ فرمائے حافظ صاحب میں رات کو فوت تھی ماں سردینا موسم ہے بکو دھمالی نا بکو سیکرٹس بکو دھمالی نا آپ شاہر فصال مبارک تھے دیرے ویچ ان اتھو چانا حال دیونا عمر دی وسط حضرت سے فرمائے والد سے رحمت اللہ علیہ آپ فرمائے میں سوچے کہ حضرت کو بغیر دھوئے کی میں گھر میں جائیں گے میں دھمالائیں تھیں کفن کو ماں پیچھے ذکر کرے دے ہوئے چاہے سوں آپ اور میں نے دھمال کے کفن پوا تیار کر گھوٹ بنا میں تو ٹرک دوتے آپ کو ملائیں گھر دیں عمر دی وسطی آپ کو دفن کرنے چلے جلے آپ اپنے قبر انور اچھ پہنچ گئے فقیر گئے مراقبہ کی تیسے آپ فرمائے نے فقیرہ تیرا پیر شریعت لے دھرے گے میں سردی اچھ بنتا تیرا پیر شریعت لے دھرے گے میں کو ساری رات سردی لگتی رہے سردی موئیں کو لگ دی چیزیں کو لگ دی مردے کو لگ دی چیزیں کو لگ دی اللہ والے مرتے نہیں رہنے اللہ والے زندہ ہونے اللہ والے زندہ ہونے اور فرما گئے ہیں فرمائے فقیرو سب دنیا دی ہوا اللہ سے بلا ہی دفع لویس سب اللہ بلا دنیا دی ہوا لویس 11 مہینے نہ مہینے بعد جو ہم منتقل کی تکے ہے قبر کے دوسری قبر منتقل کی تکے معلوم تھی نہ ہونے سمالے نہ کفن اچ فرق ہا نہ جسم اچ فرق ہا حتیٰ کہ ایک فقیر سنے نہ پیا ہو کہ حیدروان دا ہے اہل تشیع وچو ایک آدمی جرا اپنے امام بارگاہ وچ بانگا لینا
وہ آئے بہانے نہ بھی ایکھاں صحیح کو اللہ کرے دا ہے آکے حضرت سے اپنی بہن تو والے کو پکڑے تو چھکڑ کی کوشش کی لیکن وہ آدھے میں محسوس تھی لہاج میں زندہ بندے دی ماں ہوتی ہے زندہ بندے دی وال نہیں آئے لیکن اٹھو جلے ون سنتے رات گھر ون سنتے حضرت صاحب پہنچ گئے آپ فرمائنے ہوئے فقیرے دے بھولے بنے دا تک لحاظ نہیں آیا فقیرے دے بھولے بنے دا آپ سویرے جو اٹھے سننے دی مسیح بانگا کرا اللہ والے نہ کمال ہے فقیر اللہ والے نہ کمال ہے اللہ دکھے نہ رہا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ان کے لوگ پہلے جنہیں بادشاہ آئے مروان ہے سلیمان ہے عبد الملک ہے جتنے بھی بادشاہ ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی وہ سارے ظالم بادشاہ ہیں ان کے لوگ پہلے جنہیں ہیں آپ آخری ٹائم اپنے خادم کو وصیت فرمے لگا اپنے نوکر کو سے گلے اور فرمائنے فقیرہ فلانے کو وہ سارے سوت رہاں چاچے ہم سارے رشتہ دار ہم سالے ہم جو سوت رہاں چاچے ہم سارے اپنے قریبی ہم ان کو ہیک دا نام کھینک کے فرمائنے فلانے کو جنہیں دفن کتنے میں نال ہمیں قبر ہے اور جنہیں میں دفن کر کے فارغ چاہے ہیں مہودہ کفن کھول کے نٹھے چہرہ ہی پھٹا کیا ہاتھ کے ملے پھر آتا آہو حالانکہ سلیمان ابن عبد الملک کے متعلق ہم نے کہ رات کو 10 سپارے منزل تہجد پڑھتا لیکن یہ تہجد ہم اڈو اللہ دے ولی کو دکھیں دا اللہ دے ولی کو ظلم کرنا آل رسول دا دشمن ہا دشمنی دی وجہ کرو تہجد کم نہیں آیا تلاوت کم نہیں آیا چاہے ان دا چہرہ قبلے دا پھیر سکتے نے ان دے گھر دا فرق بیٹھا گواہی دے دے کہ میں جلے کپڑا کھول کے کفن کھول کے لٹھے چہرہ بھی قبلے کو پھر آپ کے ہاتھ پھر ڈائی گیا اور انہیں سارے نے نام کھل کیا کہ ساری کو مت دفن کرنے والے ہم کیا اور اپنے خادم کو فرمائنے جلے فقیر دنیا درخصت تھی وے خبر جلہامی بھی آپ اور کفن کھول کے دیکھی فقیر کا چہرہ کے جھانس فقیر کا چہرہ کے جھانس ایک بعض دفعہ اللہ سینہ کھوئی رکھا ہوتے خبر کے چہرے رکھے نے لیکن جرے والے عمر بن عبدالعزیز کو خبر دینے لے وہاں کے چار پائی رکھے نے جا لہایا نہ ہنے خبر ہے سونی خوشبودار مٹھی ہوا ہے خوشبودار ٹھٹی ہوا ہے اور ہوں ہوا وچ آسمان پر ایک پرچی ادھر دی ہے سبحان اللہ اور وہ پرچی ادھرتی ہوئی عمر بن عبدالعزیز نے سینے دوتے آن سبحان اللہ سینے دوتے آن اللہ اکبر سارے لوگ جو پرچی کو چاہتے ہیں وہ پرچی کو چاہ کے دلے نٹھے نے انہیں لکھا کر رہا عمر بن عبدالعزیز اصل تک بخش دیتے سکتے جیدی بخش دے اعلان قبر ایک وجن کو پہلے رب کرے نہ کرے اللہ سی قبر ایک کے جھا معاملہ کیا قبر ایک کے جھا معاملہ اللہ کرے دے ہی میں پہلے دکھے دے اتھائی دنیا تے بھی دکھا دے جنہ چھپیا ہویا ہو جنہ پتہ ہی لوگے کو نہ ہوئے وہ آخری ٹائم اللہ کریم کو ظاہر کر دینا رہا وہ کلمے دے نعرے بنانا کر دے کلمے پڑھتا کر رہا روح پرواز تھی بھی پرانی کوئی تکلیف نہیں تھی دیو کو اللہ کریم سارا چیزاں پہلے دکھے اللہ کریم سب کو اپنے نیک بندے کی سچی یاری نصیب فرمائے سچی محبت نصیب فرمائے فقیرو یہ جماعت ہے اللہ والی کی اولیاء اللہ کی چاہے چشتی ہیں چاہے نقش بندی ہیں چاہے سبر وردی ہیں چاہے قادر سارے سچے سارے اللہ والے سچے ہیں فقیر ہمیشہ مثال دے کر کرنا رہا دے یہ صرف ایئر لائن ہے ایئر لائن جان دے ہو جہاز ہے نہ ہے نا ایک شاہین جہاز ہے یا سعودی ایئر لائن ہے یا پی آئی ایئر لائن ہے انہیں نا سی پی آئی دا جہاز ہے لیکن وہ چین نیندے کی تھائیں جرا مدینے دی ٹکٹ کی دی ودے وہ نیندے مدینے ہی نہیں سعودی ایئر لائن تے بائے مدینے دی ٹکٹ کھن کے بائے مدینے پوچھے سی پی آئی دے تے باؤں اور مدینے دی ٹکٹ کھن کے باؤں مدینے پوچھے سی شاہین ایئر لائن تے باؤں اور مدینے دی ٹکٹ کھن کے باؤں مدینے پوچھے سی جیری ایئر لائن تے باؤں ٹکٹ مدینے دی ہو سی اتھے ہی پوچھے سی ایئر لائن ہے اللہ والے دا ایئر لائن ہے نقش بندی ایئر لائن تے چڑھ پوسوں مدینے پوچھے سی
قادری ایئر لائن تے چڑھ پوسو مدینے پہنچے سی، چشتی ایئر لائن تے چڑھ پوسو مدینے پہنچے سی، سہروردی ایئر لائن تے چڑھ سو مدینے پہنچے سی. سارے دا تعلق مدینے نال، سارے دا تعلق مدینے نال ہے. مدینے نال کہ نہیں؟ سادہ پیر وڈا کون ہے؟ سادہ حضور دے بعد سب کو وڈا پیر صدیق اکبر. وہ کتھا ہے؟ صدیق کتھا ہے؟ کتھا ہے؟ حضور دے قدم میں مدینے وچ نہ سی. جے اپنے پیر نقشبندی نال جڑ ویسوں ایویں سمجھو سارا ہاتھ صدیق دے ہاتھ تک پہنچ گئے اور صدیق دا ہاتھ آمنا دے نام ہے. باقی سراسر جڑے سلسلے نال ہاتھ وچ ہاتھ دے سوں ایویں سمجھو سارا ہاتھ مولا کائنات دے ہاتھ ہے اور مولا کائنات دا ہاتھ آمنا دے نام دے ہاتھ ہے. اللہ اکبر. اور اے سارے لوگ نعرے مار کے کہہ گئی ہیں. حضرت صدیق اکبر نعرہ نہیں مارا. اور میں نے فکرو جلے میرا جنازہ تیار کر گنو میں کو حضور کے دروازے تے رکھ گئی اور وہ سن مرائے سونا جرا ہر وقت غلام نال رہ گئے، جرا غلام ہر وقت غلامی کرتا رہ گئے. یار جناب غار جناب سفر جناب حضر جناب گھر جناب باہر جناب سونا وہ غلام دروازے تے حاضر ہے. اجازت ہوے تے اندر کھڑنا مستی. حدیث پاک کے جدید حدیث پاک کے جو واقعہ آئے انہیں چلتے ہیں کہ چلتے حضرت عمر فاروق صد ماری. دوسری حدیث پاک کے چلتے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دروازے تے کھڑ کے صد ماری. صد کیوں مرے دے کھڑے آکھ نہ سکتے ہیں صدیق کو صدیقہ وہ تو دنیا تو رخصت تھی گئے نہ سن سکتے نہ جواب دے سکتے ہیں. ایسا کیوں صد مارو؟ معلوم تھی صدیق دا عقیدہ ہی ہوا میرے نبی اپنی قبر انور حیات بھی ہیں سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے. عمر دا عقیدہ ہی ہوا مولا کائنات دا عقیدہ ہی ہوا جنہیں سٹ مارے نے سونا غلام حاضر ہے. اگر اجازت ہوئے تو اندر کھڑنو. اجازت اے جی ملیے تالا ہی کھلیا گئے دروازہ ہی کھلیا گئے اور قبر مبارک جو آواز میں یہ ادخل الحبیب الى الحبیب یار کو یار نال ملان اوصل الحبیب الى الحبیب یار کو یار نال کھڑنو یار تے بھالے وچ یار تے بھالے وچ یار اے جہاں نبی اللہ سی سب وفادار دیتے جرا اپنے پیار رکھن والے نے بھالے وچ سارے نادا پیر حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ آپ دلے اپنے پیر دا اس کرنے ہاں آخری جاڑے ختم والے جاڑے آپ کی جن خلیفے کو فرماوے نا سارے کو چھٹی ہے خلیفے کو چھٹی کریں. سارے جلے مرید لگے ہوئے خلیفے کو پہنچ جائیں تو پھر وہ کوئی خواب بھی ڈٹھے جو سارے اپنے اپنے خواب سناویں. کوئی آگے سے میں یہ خواب ڈٹھے کوئی آگے میں یہ خواب ڈٹھے پیچھے ایک گاڑے آفر میں نے فقیرو فقیر یہ خواب ڈٹھے اپنا فرمائے حضرت قریش سے اپنا فقیرو فقیر یہ خواب ڈٹھے. سارے خلیفے متوجہ تھے. میں کہا حضرت اصل خواب تو تارا خواب ہو سے آفر میں نے خواب ڈٹھے بھی میں کو معلوم تھا کہ حضور علیہ السلام تشریف کی دیا آپ تشریف کی دیا اندر میں اپنی جماعت کو نال چڑھا لائے جماعت کو نال رلا کہ میں استقبال دی خاطر حضور علیہ السلام کو ملن دی خاطر میں ٹر پیا اگو بنیا تو حضور علیہ السلام صحابہ دے نال تشریف فرما ہیں کہ میں جلے گیا قدم بوس تھیاں سلام عرض کی تے حضور علیہ السلام میرے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمائے بھل قریشی بھل میری جماعت کو دیکھ کے حضور اتنا خوش تھے آپ فرمانے قریشی محنت کی تھی ودی نا میرے کو سنت سکھائی ودی نا میرے رب دا نام سکھائی نا میری محبت سکھائی میں کو دیکھ کے میری جماعت کو دیکھ کے حضور خوش تھے. آقا علیہ السلام آپ شاباش دیتی ہے کہ ان لوگوں کو شاباش دنیا تے ہی مل گی نا دنیا تے ہی اللہ تعالیٰ عطا فرما لینا. اللہ کریم سب جوڑے رکھے استقامت عطا فرما. اللہ کو منگتے رہے ان فکرو منگن کا دروازہ کہیں بند نہیں کیوں نہ کھلا پائے. اللہ اپنے نیک بندے نال جوڑے رکھے یہ دعا منگتے رہے. اللہ اپنے مقبول بندے نال دامن بھی تے دامن ہاتھ جو چھٹے نا اگر حضور دا دامن پکڑ لے تو یہ ہوئی کو دامن ہے اولیاء اللہ دا اللہ والے دا دامن حضور دا سٹ کے ذوق شوق نال محبت نال سارے